اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران اور مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جاویں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 275 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے جمعرات کے دن پڑھی گئی تھی، اور اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے غریبوں کا مال جبرن اور سود کے ذریعے سے لے کر کے حاصل کیا، غریبوں کا مذاق اڑایا اور غریبوں کی پریشانی اور مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور وہ لوگ دنیا کی دولت میں مدہوش تھے، دنیا کمانے میں مدہوش تھے، تو قیامت کے دن بھی ان کو مدہوشی کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر چونکہ وہ دولت میں مدہوش تھے، غریبوں کی غریبی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، تو قیامت کے دن بھی ان کو مدہوشی اٹھایا جائے گا۔ آیت کریمہ کا دوسرا جو جز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ ان لوگوں کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ ان لوگوں نے دنیا میں دو جرم کیے تھے۔ ان لوگوں کو سزا اس لیے ملے گی، یہ سزا کہ مدہوش کر کے اس کو اٹھایا جائے گا، خبتی بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے دو جرم کیے تھے، ایک جرم تو یہ کہ انہوں نے حرام مال کو حرام ذریعے سے کما کر کے اس کو کھایا تھا، حرام کے ذریعے کما کر کے اس کو کھایا تھا۔ دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بیع کو سود کے مثل قرار دیا، یعنی جس طریقے سے بیع یعنی کاروبار ہے اسی طریقے سے تو سود بھی ہے، اس میں کوئی فرق وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی کاروبار کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کیا اور ایک چیز کو حلال کیا، تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ لیکن یہ سود خور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا مودودی کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی سود، بڑی ہی عقلی انہوں نے بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی ہم نے اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ ایک آدمی کو قرضے کے طور پر دیا، ظاہر بات ہے وہ قرضہ لینے والا بھی کاروبار کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، فائدہ اٹھا کر کے اس سے اپنی دولت کو بڑھائے گا، مال کو بڑھائے گا، کاروبار کو بڑھائے گا۔ جب وہ آدمی قرضہ لے کر کے کاروبار کر کے مال کو بڑھاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر ہم اگر قرضہ دے کر کے ان سے فائدہ لیں تو کیا نقصان ہے؟ یہ کہہ رہے سود دینے والے کہ جب ہمارا پیسہ، ہم نے اپنا پیسہ ان کو دیا اور اس پیسے سے انہوں نے کاروبار کیا، تجارت کی، زراعت کی، صنعت و حرفت میں اس کو لگایا، پھر جب اس کے ذریعے وہ مال کماتا ہے اور اس مال کی کمائی پر ہم اگر تھوڑا سا پروفٹ لے رہے ہیں، تھوڑا سا فائدہ لے رہے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ اور بھائی کاروبار کے اندر بھی تو فائدہ اٹھانا ہے، تو ہم اگر اس کو پیسہ دے کر کے تھوڑا سا لے لیں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ لیکن اس میں دیکھیے فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ عالم بڑی ہی سخت بات کہتے، میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود اور بیع دونوں ایک ہی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسی ہی بات ہو گئی جیسا کہ ایک آدمی کہے کہ بیوی بھی عورت ہے اور ماں بھی عورت ہے، پھر بیوی کیوں حلال ہے، ماں کیوں حرام ہے؟ اسی طریقے سے ایک آدمی کہے کہ بکری بھی جانور ہے اور کتا اور سور بھی جانور ہے، پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟
بکری کو اللہ نے حلال کیا، کتے کو، سور کو، خنزیر کو اللہ نے حرام کیا۔ تو جس کو اللہ نے حلال کیا وہ تو حلال ہو گیا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور بیع کو حلال کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرضہ دے کر کے اگر تھوڑا سا لے لیا تو اس میں کیا نقصان ہے، دیکھیے دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی قرضہ لے کر کے کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، صنعت و حرفت میں اپنے پیسوں کو لگاتا ہے، زراعت میں پیسوں کو لگاتا ہے، کمپنیاں بڑی بڑی کھولتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، بارش میں، آندھی میں، دھوپ میں، طوفانوں میں اپنی نیند کو، اپنے چین کو، اپنی راحت کو قربان کر کے کاروبار کرتا ہے۔ کاروبار کرنے کے باوجود بھی اس کو یقینی طور پر معلوم نہیں کہ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کتنی ساری کمپنیاں ابھی تو ڈوب گئی، دیکھیے لاکھوں کمپنیاں ڈوب گئی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو پیسہ دینے والا تو فائدے میں بہر صورت ہے، ہر حال میں فائدے میں۔ بھائی ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ مجھ کو ماہانہ یا 15 دن میں یا روز کے حساب سے اتنا پروفٹ دینا، آپ چاہے آپ ڈوب جاؤ، مر جاؤ، کھپ جاؤ، فائدہ ہونا ہم کو مطلب نہیں ہے۔ اب بتائیے دیکھیے یہ کون سی عقل کی بات ہے، کون سی متی کی بات ہے، اور کون سے اصول حساب کی بات ہے۔ ایک آدمی رات دن محنت کرتا ہے، اس کی محنت کے نتیجے میں کاروبار برابر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، یا کبھی نقصان ہوتا ہے۔ نقصان تو ہونے کا امکان رہتا، لیکن جس نے قرضہ دیا اس کو تو کوئی نقصان کا امکان نہیں، اس کو تو مدت مقررہ پر اس کو معاوضہ مل جاتا، پروفٹ مل جاتا، نفع مل جاتا، اس کو تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن جس بیچارے نے محنت کی، رات کو دن کو ہر وقت انہوں نے محنت کر کے کاروبار کو عروج پر پہنچایا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نقصان ہو جاتا۔ اب ظاہر بات ہے جب نقصان ہو گیا تو بیچارہ پریشان ہوتا، لیکن پیسہ دینے والے بہر صورت اس کو پیسہ ملتا رہتا، منافع ملتا رہتا۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہو گیا کہ قرضہ دینے والا تو بہر صورت فائدے میں رہا، قرضہ لینے والا فائدے میں رہا، کبھی رہتا کبھی نہیں رہتا۔ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جو میرے بھائی کے سامنے پیش آیا، میں بھی اس جگہ رہا، میں بتا رہا ہوں کہ کتنا نقصان ہوتا قرضہ لینے والوں کو۔ اور یہ واقعہ صرف میں گواہ نہیں ہوں، میرے پاس بھی بیٹھے ہوئے ایک آدمی، ان کے سامنے میرے بھائی آئے تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے قرضہ لے کر کے سود پر بڑی اینٹ کی بھٹی کھولی۔ اس سے ان کو شروع میں بڑا فائدہ نظر آیا، اس کی گاڑیاں، لاریاں، بے شمار دولت اس کے بعد جمع ہو گئی، اور جو ہے اس کی بیوی کے زیور، اتنے زیورات تھے ہاتھوں میں پیروں میں، بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کی بیوی زیورات سے لد گئی، اس کے گھر میں کار ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، دولت کا کوئی حد و حساب نہیں تھا۔ لیکن ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا شروع میں کہ سود کے کاروبار میں، سود لے کر کے جو کاروبار کرتا، شروع میں دکھتا ہے کہ منافع ہو رہا، لیکن بعد میں جب کھینچنا شروع کرتے وہ کمبخت لوگ، پھر اس کو فقیری بنا کر کے یا تو مر جانا یا تو جو بالکل فقیر ہو جانا، ایسی حالت بنا کر کے چھوڑتے۔ تو بھائی نے کہا کہ دھیرے دھیرے جب قرض والوں نے اس سے تقاضا کرنا شروع کیا تو اس نے لاریاں بیچی، کار بیچی، اس کے بعد بیوی کے زیورات بیچے، اینٹ کی پوری بھٹی برباد ہو گئی۔ میرے بھائی کے سامنے کا واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ قرضہ لینے والا تو نقصان میں رہا اور دینے والا فائدے میں رہا۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد یہاں تک نوبت آ گئی، اینٹ کی بھٹی بھی انہوں نے بیچ دی، پورا سامان گھر کا بیچ دیا، صرف گھر اس کے پاس رہا۔ تو قرضے والوں نے اس کا پیچھا کیا، قرضے والوں نے تعاقب کیا، قرضے والوں نے نہیں چھوڑا ان کو۔